صاحب ایمان کہنے کا حق اس کو ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے. وہ اگر بات نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے سب کچھ. تو ایک تو یہ تھے، یہ منافق نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کے ایمان میں ہنوز پختگی نہیں آئی تھی. لیکن ایک وہ لوگ تھے جو ایک سازش کے ماتحت وہ ایمان انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا اسلام کو، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان ہو کر ان مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے تھے اور سازشیں کرتے تھے. یہ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے. اور وہ تو پھر اگر زبان کے اعتبار سے لیں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ عرب کیا زبان رکھتے تھے اور قرآن نے کیا استعمال کیا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ وہ شخص جو کسی جگہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے. کیا بات ہے منافق کی ڈیفینیشن. صحراؤں میں یا جنگلوں میں یہ بعض چوہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے جو اپنے بل بنا رکھے ہوتے ہیں، اس بل میں انہوں نے اندر سے 2-3 راستے اور بھی چوری چوری کے بنا رکھے ہوتے ہیں. ادھر سے وہ اس بل میں گھستے ہیں. اب اگر کوئی ادھر سے اس بل کو جدھر سے گھسے ہیں اس سوراخ کو وہ بند بھی کر دے یا وہاں وہ گندک کی دھونی بھی جسے کہتے ہم دے تو وہ آگے راستے اس نے پہلے ہی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. یارو اسے منافق کہتے تھے. کہا کہ ان سے منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کے خفیہ مشورے وسپرنگ کمپین ہمارے دور میں اس کو کہتے ہیں، کانا پھونسی پہ چپکے سے صبح اٹھے اور آگے سنا میاں تم نے کچھ، ویسے تو ہمیں کیا واسطہ ان چیزوں سے، لیکن جب بات آ گئی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دی. وہ دیکھا نا وہ صاحب جو تھے اتنے بڑے مومن بنے پھرتے تھے، ماتھے پہ محراب ان کے دیکھیے کیا ان کا قرآن کیا کہتا ہے، نمازیں وہ کرتے تھے، لیکن ویسا ہمیں کیا کرتا ہے. تو کسی سے بات نہ کیجیے گا. اور شام تک سارے شہر میں وہ گونج جاتی ہے اور کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ کس نے یہ چیز چلائی تھی. سارا معاشرہ ہی منافقین کا ہو گیا، کسی پہ آپ اعتماد ہی نہیں کر سکتے. کہا ان سے کہا گیا تھا کہ یہ حرکتیں نہ کیا کریں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کچھ کرتے ہیں. بالاسم والعدوان ہے، اور وہ تخریبی کارروائیوں کے متعلق یہ کچھ کرتے ہیں. تعمیری کے متعلق تو خفیہ مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو اعلانیہ کیا جاتے ہیں. اسم اور عدوان دونوں چیزیں ہمارے ہاں تو گناہ ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے نا ان چیزوں کا. تو قرآن تو الگ الفاظ لاتا ہے. عربی زبان میں نے عرض کیا ہے کہ مرادفات ہوتے ہی نہیں. اسم یوں سمجھ لیجئے جیسے جس چیز کا تعلق تو اپنی ذات تک ہی ہو اور اس سے اضمحلال پیدا ہو، افسردگی پیدا ہو. وہ عدوان وہ ہے کہ جو انفیکشن دوسروں تک بھی پہنچ جائے. متعدی امراض آپ نے سنا ہوا ہے نا یہ تو بعد تو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جن کا اپنی ذات تک تعلق ہوتا ہے. مثلا ایک شخص افیون کھا لیتا ہے، عادی ہے افیون کھانے کا، تو اس کی اپنی ذات تک اس کا نقصان ہے. لیکن دوسرا شخص جو ہے جو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے وہ متعدی بھی ہو جاتا ہے. قرآن نے اس قسم کی چیزیں کہی ہیں. ایک اسم ہے کہ جس کے اندر اضمحلال ہوتا ہے اپنی ذات تک، ایک عدوان ہے جس میں سرکشی ہوتی ہے جو معاشرے میں پھیل جاتی ہے. کہا یہ اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، مشورے جو وسپرنگ کمپین جو میں نے جیسے عرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، معصیت، یہ اس قسم کے مشورے کرتے تھے. ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، کھلے بندوں یا مخالفت کرو یا کھلے بندوں موافقت کرو. یہ کیا انداز ہے تمہارا کہ منکر معبودنو ہم رنگ مستہ زیستہ. وَإِذَا جَاءُوكَ هَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. کہاں کیفیت ان کی منافقت کی یہ ہے. منافقت کا کردار بڑا ہی گھناؤنا ہوتا ہے کم وقت. کہتے ہیں وہ آتے ہیں تو سیدھی بات جس طرح سے کہ السلام علیکم تمہارے لیے کہا ہے کہ کہا کرو سلامتی ہو ایک دوسرے کی، یہ زبان کو ذرا سا پھیر دیتے ہیں، لفظ بھی ذرا سا نپٹاتے ہیں. السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی ہے تجھ پر موت آئے. کہتا کیفیت یہ ہے کہ یعنی اتنی سی چیز بھی ان کی تنگ نگہی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتنی سی بات بھی نہیں کھل کے کہنا چاہتے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ منافقت کا پہلو رکھ لیتے ہیں. ذرا سا زبان کو دبایا السلام علیکم یہ تو پتہ ہی نہ چلے السلام علیکم کہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہے ہیں.
لیکن ان منافقین سے تو اس سے زیادہ بدتر وہ ہیں کہ کہیں گے زبان سے السلام علیکم، دل میں یہ ہوگا کہ تمہارا بیڑا غرق کر کے رہوں گا. یہ ہم ہیں. کسی پہ کسی دوسرے کا آج اعتماد ہی نہیں رہتا. کبھی اطمینان نہیں آپ کا ہوتا کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے واقعی ایسا کر کے بھی دکھائے گا. کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرنا، یہ کرتے ہیں، یہ آ کے کہتے ہیں تو اس کے بعد دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. اگر یہ خدا ان کا ایسا ہی جانتا ہے سب کچھ تو وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ کہا ٹھیک ہے، یہ روز کی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس کو قانون کے پابند ہیں جس کی روح سے عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کریں گے. جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. یہ طنز امیز بات بھی سنتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہو کہ اگر واقعی خدا کو یہ معلوم ہے تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، پکڑتا کیوں نہیں ہے. وہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں. اس کی وجہ وہ ہے جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. وہ وقت آئے گا جب یہ پختہ ہو جائیں گے نتائج اور محسوس طور پر سامنے آنے کا وقت ہوگا. اس وقت تم دیکھو گے کہ خدا جانتا ہے اور گرفت کرتا ہے یا نہیں. حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر. پھر اس وقت وہ جو جہنم ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ خدا جانتا تھا واقعی. اب روئے سخن آیا جماعت مومنین کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. باہمی آپس میں مشورے کرنے کی ضرورت ان کو بھی پیش آئے گی. کہا ٹھیک ہے، مشورہ کرنا گناہ یا جرم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے. یہ مشورہ کرتے ہیں اس نظام کی، اس مملکت کی، اس دعوت کی تقریب کے لیے، مخالفت کے لیے، اسم کے لیے، عدوان کے لیے، معصیت رسول کے لیے. یہ ہے جو چیز منع ہے. تم بھی مشورہ کر سکتے ہو لیکن مشورہ کرو تو ان باتوں کے لیے نہیں. تناجوا بالبر والتقوی. یہ اصطلاحیں ہیں قرآن کی. عام طور پہ ان کا ترجمہ نیکی، تقوی، پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن میں نے مختلف مقامات میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کے صحیح معنی کیا ہیں. بہرحال اچھے کاموں کے لیے کہہ لیجئے جنہیں قرآن اچھا قرار دیتا ہے ان کے لیے مشورے کرو جو تم نے مشورے کرنے ہیں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. خدا کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہو، کیونکہ یہ چیز یوں ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک وقت میں سامنے آئیں گے ان تمام چیزوں کے نتائج. اس پر ایمان رکھ کر پھر یہ کچھ کرو. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ خفیہ مشورے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کہا کہ وہ در حقیقت اس کا محرک جذبہ، میں نے عرض کیا نا کہ شیطان کی ایک اصطلاح ہے قرآن کی جس کی روح سے وہ اس طرف کرتا ہے. انسان کے وہ جذبات جو اس کو قرآن کے، خدا کے احکام کی سرکشی پر آمادہ کرتے ہیں، بلکہ وہ محرک ہوتے ہیں اس چیز کے، وہ ہے جسے قرآن شیطان کہہ کر پکارتا ہے. اور جو اس قسم کی سازشوں کے سرغنے ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین کہہ کر پکارتا ہے. کہتا ہے یہ جو ان کے ہاں کے خفیہ مشورے ہیں تخریب کے لیے جو کرتے ہیں، یہ ان کے اس کا محرک ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، تخریب کا جذبہ، تمہیں نقصان پہنچانے کا جذبہ، اس دعوت کے راستے میں روڑے اٹکانے کا جذبہ. کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس سے ہم نقصان پہنچا دیں گے. اب یہاں وہ لفظ اذن آیا ہے بِإِذْنِ اللہ. تو اذن کا عام طور پہ ترجمہ ہمارے ہاں اجازت یا حکم کیا جاتا ہے. خدا کے حکم سے اذن کے عام معنی بھی یہی لیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے، زبان میں بھی یہ آتا ہے. اس کے معنی بھی وہ ہیں خدا کا مقرر کیا ہوا قاعدہ. نقصان جو پہنچتا ہے وہ تو اس کے مطابق پہنچتا ہے. یہ کیونکہ ان کی خلاف ورزی کرتی نہیں ہے یہ جماعت مومنین، اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن